بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے عزیز قاری محمد اسماعیل مدنی کے ساتھ میدان بدر میں ہوں۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 210 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس رستے پر ہے جو مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے کا پرانا راستہ تھا۔ اس میدان میں کفر و اسلام کی اور حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے 70 صنادید سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب ان کے سرکردہ آدمی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یہ میرے دائیں جانب جو جگہ ہے، یہ میدان جنگ تھی۔ ابو جہل کا لشکر اس طرف سے آیا تھا، اور اگر قاری صاحب آپ کو اس مسجد کے مینار دکھا سکیں تو وہ سامنے مسجد عریش ہے، جہاں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جھونپڑی بنائی گئی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات اس جھونپڑی کا پہرا دیا تھا، اور ساری رات کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے آگے مناجات کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، زارو قطار روتے رہے۔ آپ کی پیٹھ سے چادر گر جایا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ چادر آپ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ ساری رات آپ نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ ایک مختصر سی جماعت جو 313 افراد پر مشتمل ہے، یہ میں تیرے لیے لایا ہوں، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اگر یہ میرے ساتھی یہاں کام آ گئے تو مولا اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا اس خیمے میں ساری رات التجائیں کرنا، اور آپ کا اس خیمے میں ساری رات سر بسجود رہنا، اسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں، جب میں شمائل ترمذی میں اپنے آقا کا حسن پڑھتا ہوں، کمال پڑھتا ہوں، جمال پڑھتا ہوں، آپ کے اوصاف پڑھتا ہوں، خصائص پڑھتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنی عظیم شخصیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ لیکن پھر جب میں بدر کی رات کو دیکھتا ہوں کہ یہ کائنات کا حسین ترین آدمی، اور جس میں رب نے بڑے کمال اور اوصاف رکھے تھے، یہ خود کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ عطا اللہ شاہ، تو بھی اسی کے سامنے جھکو جس کے سامنے کائنات کا یہ سردار جھک گیا ہے۔ اس جنگ کا تذکرہ سورت انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ باقی صورتوں میں بھی اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور تم نے 1000 کا لشکر جو تھا اس کا منہ موڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ صحابہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا، بخاری نے اس کو نقل کیا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر،
فقال اے ملو ما شئتم قد غفرت لکم، اے اللہ نے بدر کے میرے 313 ساتھیوں کو جھانک کے دیکھا